اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بحث ہماری ہے الفور والتراخی میں کہ اگر شارع آپ کو ایک امر کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو آیا اصل کیا ہے اس میں؟ آیا اصل یہ کہ فوراً آپ کو اس امر کو انجام دینا ہے، یا یہ ہے کہ آپ اس میں تاخیر بھی کر سکتے ہیں، فوری نہیں ہے؟ بعض امر ہمارے پاس فوری ہے، جیسے کہ سلام کا جواب دینا، اس میں آپ تاخیر نہیں کر سکتے، ایک قرینہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں معلوم ہے کہ یہاں فوری نہیں ہے، فوری ہے، تاخیر نہیں ہے۔ بعض امر ایسے جس میں تاخیر کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ نماز ہے، نماز جیسی واجب ہو جائے فوراً نہیں ہے، جیسے مثلا ظہر کی نماز میں 5 گھنٹے کا وقفہ ہے، 2 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ تو انما الکلام یہ کہ اگر امر تمام قرائن سے خالی ہو تو اصل کیا ہے؟ جیسے ہی امر آ جائے فوری انجام دینا ہے یا تاخیر سے بھی انجام دے سکتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اصل یہ ہے کہ فوری انجام دینا ہے، بعض کہتے ہیں کہ اصل یہ کہ تاخیر سے انجام دینا ہے، بعض کہتے ہیں مشترک ہے۔ آغا مظفر کہتے ہیں کہ خود لفظ امر اور اسی طرح صیغہ امر، خود صیغہ امر دلالت نہیں کرتا، نہ فوری پر دلالت کرتا ہے نہ تاخیر پہ دلالت کرتا ہے، امر نسبت طلبیہ پہ دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح عقل بھی حکم نہیں کرتی کہ مثلا فوری انجام دے یا تاخیر سے، عقل کہتی ہے مولا کے امر جو کیا ہے اس کو آپ کو اطاعت کرنی ہے، آیا فوری کرنی ہے یا تاخیر سے کرنی ہے، اس کا کوئی چیز ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ کوئی قرینہ آ جائے تو فبیا، نہ آئے تو نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوری انجام دے، نہ ہم یہ کہتے تاخیر سے، کوئی وہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ ہاں پریکٹیکلی صحیح ہے، آپ بالآخر فوری انجام دیں گے یا نہیں کریں گے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اصولی طور پر اور بحث میں جب ہم کریں گے تو ہم کہیں گے جس طرح امر طلب پر دلالت کرتا ہے عقلی طور پر، لیکن امر نہ فور پہ دلالت کرتا ہے نہ تاخیر پہ دلالت کرتا ہے۔ واضح؟ یہاں تک عبارت دیکھیں پھر ایک بحث کرتے ہیں۔ اختلف الاصولیون فی دلالت صیغۃ الامر علی الفور والتراخی اختلف علی اقوال۔ اصولی نے اختلاف کیا کس چیز میں؟ اس چیز میں اختلاف کیا فی دلالت صیغۃ الامر، آیا صیغہ امر دلالت کرتا ہے، کس پر دلالت کرتا ہے؟ علی متعلق دلالت، فور پر یا واو بھی متعلق او ہے، فور یا تراخی پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اختلاف کیا علی اقوال، چند اقوال پر۔ پہلا قول کیا ہے؟ انہا موضوعۃ للفور، انہا ہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ صیغہ امر، صیغہ امر کو وضع کیا گیا کس کے لیے؟ فور کے لیے۔ دوسرا ہے انہا موضوعۃ للتراخی، کہ آپ تاخیر بھی کر سکتے ہیں۔ تیسرا ہے انہا موضوعۃ لہما، دونوں کے لیے وضع کیا گیا، فوری اور تراخی۔ کس طریقے سے؟ علی نحو الاشتراک اللفظی ہے، مشترک لفظی ہے، جس طرح کلمہ عین مشترک لفظی ہے اسی طرح صیغہ امر مشترک لفظی ہے۔ مشترک لفظی کے معنی کو معین کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ قرینہ معینہ، تو قرینہ معینہ ہوگا تو فور پہ دلالت کرے گا یا تراخی پر دلالت کرے گا۔ اگر کوئی قرینہ نہیں ہوگا تو کلام کیا ہو جائے گا؟ کس اعتبار سے مجمل ہوگا؟ فور و تراخی کے لحاظ سے مجمل ہو جائے گا، لیکن کس معنی پہ دلالت کرے گا؟ قدر متعین کیا ہے؟ نسبت طلبیہ۔ چوتھا نظریہ جو آگا کا انہا غیر موضوعۃ لا للفور ولا للتراخی، کہ صیغہ امر کو وضع نہیں کیا گیا، صیغے کو وضع نہیں کیا گیا نہ فوریت پر نہ تراخی پر، تاخیر پر، ولا، تیسرے نظریے کو رد کر رہے ہیں، ولا للأعم منہما، نہ یہ کہ ان دونوں سے عمومی ہے، مشترک لفظی ایسا بھی نہیں ہے، بل اضراب ہے، بل لا دلالت لها علی احدہما بوجہ من الوجوہ، بلکہ کوئی دلالت نہیں ہے لہا اس صیغے کی، کس پر دلالت نہیں ہے؟ علی احدہما، ان دونوں میں سے کسی ایک پر بھی دلالت نہیں ہے۔ ان دونوں سے کیا مراد ہے؟ فور اور تراخی میں سے کسی ایک پر بھی دلالت نہیں کرتا، بوجہ من الوجوہ، کسی بھی وجوہ میں سے کسی بھی وجہ کے ذریعے سے دلالت نہیں کرتا۔
بوجہ من الوجوہ آگئے مظفر نے نہیں کھولا اس بات کو، لیکن اس کے اندر دو بات، ایک ہے انصراف اور ایک ہے عقل۔ انصراف کہتے ہیں امر کا انصراف ہو جاتا ہے فوریت پر، جب شارع امر کہتا ہے تو یہ کلمہ منصرف ہو جاتا ہے کہ جاؤ انجام دو، جاؤ فوراً انجام دو اس چیز پر۔ بعض کہتے ہیں عقل کہتی ہے کہ بھائی تم مولا کی مولویت اور اپنی جو حیثیت ہے اس کا لحاظ کرو تو فوراً انجام دو، ہو سکتا ہے کل کو زندہ نہ رہو، ہو سکتا ہے 1 گھنٹے بعد زندہ نہ رہو، فوراً انجام دو، مولا نے جیسے امر کیا فوراً امتثال کرو، عقل کہتے ہیں۔ آگے مظفر کہتے ہیں نا، کسی عقل صرف یہ کہتی ہے امتثال واجب، ٹھیک ہے، عقل صرف یہ کہتی ہے امتثال واجب، لیکن فوریت اور تراخی پر نہ عقل فور کا کہتی ہے نہ عقل تراخی کا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے عقل کہے کہ مولا کا امر امتثال کرنا ابھی کرو، 1 گھنٹے بعد کرو، کیا فرق پڑتا ہے، نہ عقل یہ بھی نہیں کہتی، عقل یہ بھی نہیں کہتی کہ نا ابھی انجام دو بعد میں ہو سکتا ہے تم مر جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارے پاس کام آ جائے، مصروف ہو جائے، عقل یہ بھی نہیں کہتی۔ نہ انصراف یعنی صیغہ امر انصراف نہیں ہوتا اس چیز کی طرف کہ فوریت ہے یا تراخی، من وجہ من الوجوہ کسی وجہ سے بھی دلالت نہیں کرتا فور و تراخی۔ واضح نہیں وہ دفعہ دخل ہے آگا سب، پھر فور و تراخی کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ کہہ رہے وَإِنَّمَا يُسْتَفَادُ أَحَدُهُمَا، انما کا حصر آ رہا ہے، من القرائن الخارجیۃ التي تختلف باختلاف المقامات، کہ استفادہ کیا جائے گا احدہما فور و تراخی کا استفادہ کو کس سے؟ صرف اور صرف ان کا استفادہ کس سے ہوگا؟ ان قرائن سے جو خارجی ہے۔ کس سے خارجی آگا صاحب؟ خود موضوع لا صیغہ امر سے خارج ہے، صیغہ امر جس معنی کے لیے وضع کیا گیا اس سے خارج ہے، اس کے اندر نہیں آتا یہ۔ صیغہ امر کس معنی کے لیے وضع کیا گیا؟ نسبت طلبی، اس معنی سے خارج ہے۔ من القرائن جو خارجی یعنی خارجی الصیغہ، صیغے سے خارج، التی وہ قرائن تختلف باختلاف المقامات، ایک مقام پر مختلف قرائن مختلف ہوگا، دوسرے مقام پر مختلف ہوگا۔ آگے مظفر آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کہہ رہے والحق کو، حق کس کے ساتھ ہے؟ امام علی کے ساتھ، آخری خلیفہ کے ساتھ، والحق هو الاخیر، حق جو ہے وہ آخر کے ساتھ۔ والدلیل علیہ، علیہ کی ضمیر کہاں جاتی ہے؟ حق پر، قول اخیر پر۔ قول اخیر کی دلیل کیا ہے؟ ما، وہ دلیل ہے عرفتہ جو آپ نے جان لیا۔ آگے مظفر ہم نے تو مباحثہ کیا، ہم نے تو مطالعہ کیا، لیکن پھر بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا دلیل ہے۔ کہہ رہے ٹھیک ہے اچھا مباحثہ نہیں کیا آپ نے، من کے ذریعے سے میں آپ کو، بعض شادی شدہ افراد نے تو مباحثہ بھی شاید نہیں کیا، تو من کے ذریعے سے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ من ان صیغۃ افعل، افعل سے مراد افعل کا پورا خانوادے، پوری فیملی، یعنی ہر وہ صیغہ جو امر پہ دلالت کرتا ہے۔ ما عرفت، کیا جان لیا تھا؟ من ان صیغۃ افعل، جو افعل کا صیغہ ہے، انما تدل، وہ دلالت کرتا ہے کس پر؟ انما کا حصر آ رہا ہے، صرف اور صرف دلالت کرتا ہے علی نسبت طلبیت، بس صرف اس پہ دلالت کرتا ہے۔ کما ان المادہ، جیسا کہ مادہ الف لام کون سا الف لام ہے؟ الف لام ذکری، کون سا ذکر ہے؟ مادے سے مراد کیا ہے؟ مادہ امر، مادہ امر یعنی حمزہ میم اور را۔ کما ان المادہ، جیسا کہ مادہ امر بھی، لم تؤذى الا لنفس الحدث، مادہ امر کو بھی وضع نہیں کیا گیا مگر خود حدث کے لیے، خود مبدا کے لیے۔ غیر الملحوظ مع شیء من خصوصیات الوجودیت، ملحوظ نہیں کیا گیا معه اس حدث کے ساتھ کسی بھی وجودی خصوصیت، وجودی خصوصیت سے مراد ہے فور و تراخی، فور و تراخی میں بھی کسی چیز کو اس میں ملحوظ نہیں کیا گیا، صرف طلب پر دلالت کرتا ہے، حدث پہ دلالت کرتے ہیں، طلب پر دلالت کرتے ہیں۔ وعلیہ کی ضمیر جاتی ہے پس اس بنا پر کہ کلمہ امر اور مادہ امر اور صیغہ امر کو دلالت نہیں کیا گیا مگر نسبت طلبیہ کے لیے یا خود طلبیہ کے لیے، مادے میں صیغے میں نسبت طلبیہ، اس کے علاوہ کسی اور معنی پر دلالت نہیں کرتا، اس بنا پر فافائے نتیجہ ہے فلا دلالت لہا، صیغہ امر کی کوئی دلالت نہیں، اگر صرف فلا، لا جو ہے وہ نفی جنس کر رہا ہے، یعنی اصلاً کوئی دلالت نہیں، اصلاً کوئی دلالت نہیں صیغہ امر کی، تفسیر کر رہا ہے لا بحیتھا ولا بمادتھا، نہ اپنی حیت کے اعتبار سے
نہ اپنے مادے کے اعتبار سے. کس پر دلالت نہیں ہے؟ علی الفور او التراخی، نہ فور پہ دلالت کرتا ہے نہ تراخی پر. باز ہو گئی بات. بل بل اضراب ہے. بل لابد من دال، کیا پڑھیں گے اس کے بعد؟ آخرا. کیوں؟ غیر منصرف. بل لابد من دال آخرا، بلکہ ضروری ہے کہ ایک اور دال چاول ہو. جی یہی معنی کریں گے. ہاں تھوڑا سا ادھر آ جائیں، کلاس میں آ جائیں. اپنے اذہان مبارک سے میں جو خیالات ہیں اس کو چھوڑ کر درس کی جانے والی. بل لابد من دال آخرا، بلکہ ضروری ہے کہ ایک اور دالن. کون سا سیکھا ہے؟ اس میں فائل کیا معنی ہوگا؟ دلالت. بلکہ ضروری ہے ایک اور دلالت کرنے والا، دوسرا ایک دوسرا دلالت. دوسرے سے کیا مراد ہے؟ یعنی خود سیگا اور مادہ تو دلالت نہیں کر رہا. ہاں ایک اور قرینہ ہو جو دلالت کرے کس پر؟ علی شیء منہما، ان میں سے کسی ایک شے پر، یعنی فعل و تراخی میں سے کسی ایک شے پر. فَإِن تَجَرَّدَتْ عَنِ الدَّالِ الْآخَرِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي جَوَازَ الْإِتْيَانِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى الْفَوْرِ مرضیہ اب تراخی. پس فَإِن تَجَرَّدَتْ، اگر صیغہ امر خالی ہو کس سے؟ ان دال. ان نہیں ہونا چاہیے، من ہونا چاہیے. تجردہ من سے متعدی ہوتا ہے. آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ من ہوتا تو شاید بہتر ہوتا. فَإِن تَجَرَّدَتْ مِنَ الدَّالِ الْآخَرِ، بظاہر تجردہ من سے ہوتا ہے. کسی کے پاس بھی من نہیں لکھا ہوا. اگر صیغہ امر خالی ہو جائے کس سے؟ ایک دال الآخر سے. فَإِنَّ ذَلِكَ، ذَلِكَ کی اشارہ کس چیز کی جانب جا رہا ہے؟ تجرد. احسن. صیغہ امر کا خالی ہونا ایک دال آخر یعنی قرینہ خارجیہ سے. اگر قرینہ خارجیہ سے خالی ہو، یقتضی، یقتضی کا فاعل کیا آگا صاحب؟ جواز. احسن. ہوا اس کا فاعل ہے جو پلٹتا ہے تجرد عن الدال الاخر کی طرف. اس کو کہتے ہیں مصدر استعاد، مصدر سعید. جس طرح مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹا ڈالا جاتا ہے، اس میں سے مچھلی پکڑتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں مصدر سعید. کہ یہ جو فعل آیا نا تجردت، اس میں کانٹا ڈالیں گے اور ایک مصدر کو نکالیں گے. کون سا مصدر نکلے گا؟ تجرد. یہ یقتضی کا ہوا اس مصدر کی طرف نکلے گا جس کو مصدر شکاری کہتے ہیں. یعنی وہ مصدر جو آپ نے شکار کیا ہے. کس سے شکار کیا ہے؟ تجردت سے. بس یقتضی کا ہوا جاتا ہے تجرد عن الدال الاخر کی طرف، یا ذالکہ کی طرف بھی جا سکتے. ذالکہ کا اشارہ بھی اسی کی طرف جا رہا ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي، اقتضا کرتا ہے. کس چیز کا آقا صاحب اقتضا کرتا ہے؟ میری عادت نہیں ہے نحوی بحث لانے کی، لیکن یہ کہ بعض اوقات آپ لوگوں کا ذہن تھوڑا سا عبارت سے جڑے، اس وجہ سے لاتا ہوں یہاں وہاں نہ بھٹکے. فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي، مجھے شکلوں سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اتنا تجربہ ہو گیا. یہ اقتضا کرتا ہے کس چیز کا؟ جواز الاتیان. کس چیز کا اقتضا کرتا ہے؟ جواز الاتیان، یعنی انجام دینا جائز ہے. کس چیز کا؟ بالمعمور بہ، یعنی بالذی یؤمر بہ، جس چیز کا امر کیا گیا ہے اس کو. بالمعمور میں یعنی نماز، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اس کا انجام دینا جائز ہے. کس چیز پر جائز ہے؟ علی الفور ہے یا تراخی، چاہے فوری انجام دیتا ہے دیر سے انجام. یعنی جب کوئی قرینہ نہ ہو تو. احسن. هذا بالنظر الى نفس صيغه بما هي، یہ خود صیغے کی بات ہو رہی ہے. اما بالنظر الى الدلیل الخارجی المنفصل فقط قیل، یہاں سے دوسری عبارت. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. بعض کہتے ہیں یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے آغا مظفر، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن دو قرائن خارجیہ منفصل عام ہیں ہمارے پاس. یعنی دو ایسے قرینہ خارجی جو عمومی یعنی ہر جگہ اپلائی ہوتے، عمومی یعنی ہر جگہ اپلائی ہوتے، کسی خاص مورد سے نہیں ہے. اور وہ قرآن کی دو آیت ہے. فَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، یہی ہے نا آیت؟ صحیح. سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. سارع کون سا سیگا ہے؟ باب مفعلہ سے امر حاضر کا تیسرا سیگا. سارعوا عمر بتا رہا ماضی پر. ماضی کیا بنے گا؟ سارع.
ہاں اب صحیح ہوا. سارع يسارع یسا مسارعة اصول کے بعد ایک مسارعة صرف مسارعة اور 3 مصدر بنتے اس کے. سراعا سراعا ٹھیک ہے. بہرحال سارعو امر کا صیغہ ہے. امر دلالت کرتے ہیں کس پر؟ وجوب پر. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ سارعو یعنی سرعت کرو. کس چیز پر؟ الی مغفرۃ من ربکم، مغفرت کی جانب، ہمارے رب کی طرف سے جو مغفرت ہے اس کی جانب سرعت کرو. مغفرت فعل خدا ہے، مغفرت فعل خدا ہے، یعنی خدا کے ہاتھ میں ہے مغفرت کرے کسی کی یا مغفرت نہ کرے. ٹائم ہے تو مغفرت پہ کچھ بات کریں. غفار عربی زبان میں جب خواتین اپنے بالوں میں تیل لگایا کرتی تھی تو دوپٹہ نہیں پہنتی تھی کیونکہ دوپٹے پر تیل آ جاتا. ٹھیک ہے، تو دوپٹے پر تیل نہ ہے تو ایک چیز پہنتی تھی اپنے سروں پر، اس کو کہتے تھے غفارتون، غفار کہتے تھے اس کو. وہ چیز اس خاتون کے دوپٹے کو بچاتی تھی کس سے؟ تیل لگنے سے. تیل اگر آ جائے دوپٹے پر تو بدنما ہو جاتا ہے، دوپٹہ کسی کام کا نہیں رہتا. انسان جب گناہ کرتا ہے تو انسان کا وجود بدنما ہو جاتا ہے، ایک داغ آ جاتا ہے. پروردگار درمیان میں ایک غفار کو لگا دیتا ہے، ایک ایسی چیز کو لگا دیتا ہے جو اس گناہ کے دھبے سے انسان کو بچا لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں غفار. مغفرہ، مغفرت فعل خدا ہے، مغفرت فعل خدا ہے. فعل خدا میں فعل خدا کا آیت حکم نہیں دے سکتی، انسان کے ہاتھ میں نہیں، مغفرت خدا کے ہاتھ میں. بس آیت میں جس طرح حرمت علیکم امہاتکم، ماں تو حرام نہیں ہے، بس حرمت علیکم نکاح امہاتکم ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پر جو ہے سارعوا الی مغفرتن، تو اس کا معنی سارعوا الی سبب مغفرتن، یعنی مغفرت کے جو اسباب ہیں اسے آمادہ کرو. خود مغفرت تو اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں. اسباب مغفرت ہمارے ہاتھ میں. اسباب مغفرت کیا ہے؟ توبہ ہے، استغفار ہے، نیک اعمال انجام دینا ہے، صالح عمل انجام دینا ہے. اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر اس کا اطاعت کرنی. بس یہ آیت کہہ رہی کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس میں تیزی سے بڑھو. تو یہ جو امر خدا کی جانب سے آیا ہے، ٹھیک ہے، سیغے کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کے پاس آپشن ہے، چاہے فور و تراخی ہو. لیکن یہ آیت ایک قرینہ خارجی ہے، عام ہے، جو یہ کہتی ہے کہ جب خدا نے امر دے دے تو ساری سرعت کرو. بس یہ فور پہ دلالت کر رہی ہے. یہ آیت ایک قرینہ بن رہی ہے جس کی وجہ سے تمام امر کس پہ دلالت ہو رہے ہیں؟ فوریت پہ دلالت ہو رہے ہیں. جس پہ کوئی قرینہ خاص نہ ہے. مثلا ایک نماز ہے، آپ 2 بجے پڑھ سکتے 3، اس پہ قرینہ خاص آ گیا. لیکن ہماری بحث سے ہر وہ امر جس پہ قرینہ خاص نہیں ہے، تو یہ قرینہ عام میں جو کہتے ہیں کہ ہر امر کس پہ فور پہ دلالت ہو. بات ہوئی ہے نہیں؟ قرینہ تو آ رہا ہے نا، قرینہ 6 بجے تک قرینہ نہیں، قرینہ خاص ایک مورد میں آئے گا فقط. مثلا امر نماز میں جو امر ہے اس میں آئے گا، صرف اس میں قرینہ ہے، اس کو کہتے ہیں قرینہ خاص. لیکن ایک قرینہ عام میں، جیسے کہ ایک بحث ہوئی تھی کہ امر بعد از حضر یا تواؤم حضر، تو حضر اور بعد از تواؤم حضر ایک قرینہ عام ہے کہ جس کے بعد امر آئے گا تو یہ امر ترخیص پہ دلالت کرے گا. اس کو کہتے ہیں قرینہ عام. قرینہ عام یعنی اس کا تعلق ایک جگہ سے نہ ہو بلکہ تمام جگہ اپلائی ہو سکتا ہو. بس دنیا میں جتنے بھی امر آ رہے ہیں اگر اس کے ساتھ قرینہ خاص نہیں ہے جو فور و تراخی پہ دلالت کرتا ہے، اگر قرینہ خاص سے فبیا، اگر قرینہ خاص نہیں ہے تو یہ قرینہ عام میں آ کے بتاتا ہے کہ وہ امر کی دلالت کس پہ ہوگی؟ فور پہ. لیکن مادے اور سیغے کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اس قرینہ خارجیہ کے اعتبار سے. بات واضح ہوئی ہے؟ یہ جو خود سارے جو ہے یہ فور پہ دلالت کر رہا ہے. سارے سرعت، اس کا تو لفظ دلالت کر رہا ہے، سرعت کرو، سرعت خود لفظ دلالت کر رہا ہے. ہاں خود لفظ نہیں، انصراف نہیں، خود لفظ دلالت کر. سارے نہیں، سرعت کرو، سرعت کرو، جلدی کرو. سیغہ نہیں ہے، سارے امر نہیں. ہاں یہ بحث نہیں ہونا تو وہ آ جاتا ہے، مصادرہ مطلوب ہو جاتا ہے. یعنی جو چیز جیسے کہ قرآن، ہم کہتے ہیں کسی سے کوئی ہم سے سوال کرے کہ قرآن میں تبدیلی نہیں ہوگی، تحریف نہیں ہوگی، اس کی کیا دلیل ہے؟ ہم کہتے ہیں انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظ. یہ دلیل کہتے ہیں، یہ تو وہ اسی پہ تو بحث ہے، اسی پہ تو بحث ہو سکتا ہے. یہ دلیل بھی یہ آیت بھی کسی نے رکھ دی ہوگی. اصلاً اسی پہ تو بحث ہے کہ آیا قرآن مخلوق کا کلام ہے خالق کا، اس کی دلیل دینے کے لیے خود اس کلام سے تمسک نہیں ہو سکتا. تو حیت امر دلالت کرتا ہے فور و تراکی پر، اس پہ خود حیت امر دلالت، یہ تو اصل بحث ہے. لیکن سارعوا یعنی سرعت کرو، یہ بحث ہے. پتہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھا پا رہا ہوں؟ مشکل ہو رہا ہے.
بھائی ایک قرین خارجی جو کہہ رہا ہے کہ خدا کے سارے کاموں میں صورت کرو، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ایک امر آ گیا تو صورت کرو اس میں. خود امر دلالت نہیں کرتا تھا. خود امر مثلا نماز ہے، اقیم الصلاۃ، یہ امر کہتے ہیں بھائی نماز پڑھو، بس طلب ہے، چاہے فوری پڑھو چاہے تراخی. دوسری ایک دلیل ایک قرین خارجی ہے جو کہتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جتنے بھی مغفرت کے اسباب ہے اس میں جلدی کرو. تو نماز میں جلدی کرو، روزے میں جلدی کرو، حج میں جلدی کرو، خمس میں جلدی کرو، سب میں جلدی کرو. یہ نہیں کہ آج خمس واجب ہوا تو میں 2 مہینے بعد دینا، ابھی فوراً دے دو. کیوں آگے صاحب؟ یہ دلیل قرینہ ہے. یہ جو نماز کے لیے آیا ہے یعنی بھائی قرین خاصہ ہے نا، قرین خاصے کی بحث نہیں ہے. قرینہ عام کی ہے. ہماری بحث اس میں جہاں تمام قرائن سے خالی ہو وہاں پہ اصل کیا ہے؟ امر میں. اس لیے میں مثال نہیں دیتا. مثال دیتا ہوں تو آپ کے ذہن میں فوراً نماز آ جاتی ہے. حج کی مثال دوں گا آج آ جائے گا. یہ نہیں ہوتا. اصولین کا کام مثالوں سے نہیں ہوتا، عناصر مشترکہ سے ہوتا ہے. تو مطلب اب آغا مظفر کی نگاہ میں وہی ہو رہی ہے نا بات، ہو رہی ہے. ابھی تو بات ہوئی ہے، شروع ہوئی. اللہم بیر پہ. دوسری دلیل کیا کہتے ہیں قرینہ عامہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ وہ یہ رکھتا ہے کہ قرآن کی آیت ہے فاستبقوا الی الخیرات. ٹھیک ہے، یہی آیت ہے کہ خیرات کے کاموں میں سبقت کرو. پس نماز جتنے بھی اوامر ہے وہ سب خیرات کے اندر ہے، تو ان سارے اوامر میں کیا کرو؟ سبقت کرو. خود امر دلالت نہیں کر رہا تھا لیکن یہ آیت دلالت کر رہا ہے. آغا مظفر کے جی فاستبقوا، سبقت کرو. خود لفظ سبقت اس عقل یا امر کا سیگا ہے نا فاستبقوا. یہاں پر عقل کیا کہتی؟ واجب ہے نا امر کا. شارع کی بات ماننا واجب. شارع یہاں پہ کیا حکم دے رہا ہے؟ اقیم الصلاۃ میں کہہ رہا ہے نماز پڑھو، یہاں پر کیا حکم دے رہا ہے؟ کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرو. تو جو امر آ رہا ہے وہ بھی نیکی ہے نا، تو اس میں بھی جلدی کرو نا. فوری کا حکم آ گیا، لیکن اس آیت کی وجہ سے آیا. آغا مظفر کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں یہاں پر فاستبقوا اور سارعوا وجوب پہ دلالت نہیں کرتے، استحباب پہ دلالت کرتے. کہا دلیل کیا ہے وجوب پہ دلالت نہیں کرتے، استحباب پر؟ کہا کہ خیرات صرف واجبات تھوڑی، مستحبات بھی خیرات ہیں. بس اگر امر ہوتا کہ فاستبقوا الی الخیرات، خیرات کے کاموں میں سبقت کرو، اگر امر ہوتا تو مستحبات پہ تو اصلاً واجب نہیں آپ کے لیے انجام دینا. فاستبقوا الی الخیرات صدقے کو بھی دلالت کرتے، بہت سارے امور مستحبہ کو دلالت کرتے. بس یہاں پہ جو امر کا سیگا ہے، امر کا سیگا وجوب پہ دلالت نہیں کرتا بلکہ استحباب پہ دلالت کرتا ہے. کیونکہ خیرات میں تو بہت ساری چیزیں ہیں خیرات، اور اسباب مغفرت بھی بہت سارے ہیں، مستحبات کو بھی شامل کرتے ہیں اور وجوب کو بھی شامل کرتے ہیں. بس یہاں پہ امر وجوب پہ دلالت نہیں کر رہا، استحباب پہ دلالت کر رہا. اور اگر کوئی کہہ دے نا امر وجوب پہ دلالت کر رہا ہے تو بھی کہہ رہے ہیں، تو بھی ہم وہ کر دیں گے. ایک قرینہ ہے ہمارے پاس، اور وہ قرینہ کہ تخصیص اکثر، کہ اکثر جو امر ہے نا ہمارے پاس وہ فوری نہیں ہے، وہ تراخی ہے. اکثر امر ہمارے پاس فوری نہیں، تراخی. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں آغا صاحب میں اپنے گھر کا سامان بیچ رہا ہوں، میں اپنے گھر کا سارا سامان بیچ رہا ہوں، آپ کو جو چیز چاہیے آ کے لے لو. طالب علم کے گھر کا سامان ہے، دوسرا طالب علم جاتا ہے، کہتے ہیں آغا صاحب یہ فریج کتنے کا دے رہا ہوں؟ میں کہتا نہیں فریج میں نہیں بیچ رہا. اچھا ٹی وی کتنے کا دے رہا ہوں؟ نہیں آغا صاحب ٹی وی میں نہیں بیچ رہا. چولہا کتنے کا دے رہا ہوں؟ نہیں چولہا میں نہیں بیچ رہا. اچھا یہ بک شیلف کتنے کا دے رہا ہوں؟ نہیں بک شیلف میں نہیں بیچ رہا. آخر میں 2-3 اصول اور فقہ اور منطق کی کتاب نکلتی ہے جو میں بیچ رہا ہوں. تو آپ کہیں کہ بندے خدا ہے، آپ ایک عموم لائیں جس میں سے تخصیص اکثر کو آپ نے تخصیص کر دیا. تخصیص اکثر کبھی ہے عقلاء کی نگاہ میں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میں کہوں کہ آپ جو سب کو دعوت ہے، ہاں سب کو دعوت ہے، ہاں ایک بچ گیا، یہ تخصیص اکثر ہے. تخصیص اکثر کبھی ہے. اگر فاستبقوا الی الخیرات وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اگر بالفرض وجوب، بالفرض اول تو آگے مظفر کہہ رہے ہیں استحباب پہ دلالت کرتے، اگر بالفرض وجوب پر بھی دلالت کرتے تو تخصیص اکثر لازم آتا. کیونکہ اکثر امور جو ہمارے پاس ہے وہ فوری نہیں ہے، وہ تراخی ہے، اس میں آپ دیر کر سکتے ہیں اس میں. بس یہ آیت کہتی کسی بھی امر میں دیر نہیں کر سکتے، جبکہ ہمارے پاس اکثر قرائن خاصہ کی مدد سے اکثر امور تراخی نکل جائیں گے، سایہ سے نکل جائیں گے، آخر میں 1-2 امر بچ جائیں گے. صرف 1-2 امر کے لیے عمومی بات لانا کبھی ہے. ثانی بات ہو رہی ہے. اور یہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں کہ اکثر ہمارے پاس امور جو ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہیں کہ تراخی ہیں، یہ ہم کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے پاس فقہ آپ کے ہاتھوں میں ہے نا، سارے امور آپ کے ہاتھوں میں. نماز وغیرہ یہ جو سارے، یہ تو ایک اصولی بحث ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ فقہی بحث کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں میں، آپ کو معلوم ہے نماز کی کیا حکم ہے، روزے کا کیا حکم ہے، حج کا کیا، سارے آپ کے ہاتھوں میں.
وہ اما تفصیلی ہے. ایک پہلے اما گزرے آگا صاحب عبارت میں ڈھونڈے اس کو. گزرا نہیں گزرا ہونا چاہیے اما. بہرحال نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اما ایک ہونا چاہیے اما بے نظر السیگا. سیگے کے اعتبار سے دیکھیں تو فور و تراخی پر دلالت نہیں کرتا. وَأَمَّا بِالنَّظَرِ إِلَى الدَّلِيلِ الْخَارِجِيِّ الْمُنْفَصِلِ الْعَامِّ. یہ سب کے اعتبار سے دیکھیں تو فوریت پہ دلالت کرتا ہے. لیکن اس اعتبار سے دیکھیں ایک دلیل ہے یعنی قرینہ ہے جو خارجی یعنی خارج از صیغہ امر ہے, خارج از مادہ امر ہے, منفصل ہے, جدا ہے, اس کلام میں نہیں, جدا شارع نے بیان کیا, عمومی ہے یعنی خاص جگہ سے نہیں بلکہ ہر امور میں امر میں آنے کی صلاحیت رکھتا ہے. فقط قیل بوجود الدلیل علی الفور. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو دلیل ہے, الدلیل الف لام ذکری, یہ دلیل جو خارجی ہے جو منفصل ہے جو عام ہے, کہا جاتا ہے یہ دلیل کس پر ہے؟ فور پہ دلالت کرتی ہے. کس میں؟ فی جمیع الواجبات, تمام واجبات میں. کس نحو پر؟ علی النحو العموم, عمومیت کے تمام واجبات. الا ما دل علیہ دلیل خاص, مگر ایک قرینہ خاص آ جائے, ینص یا یونس علی جواز تراخی, یونس ای یسرع, جس میں تصریح ہو جائے, جس میں نص آ جائے. کس چیز پر؟ علی جواز تراخی فی بالخصوص, خصوصاً اس مورد میں اگر نص آ جائے تو فوری اس کو کاٹ دیں گے. بقیہ تمام امور میں کیا اصل فوری ہے. یہ اس کا ابھی کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اشکال ہو رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دلیل ہے ہمارے پاس. مظفر کی بات نہیں, اگر مظفر بتا رہے ہیں کہ ایک دلیل ہے اس کے پاس. بعض لوگوں نے کہا ایک دلیل عمومی قرینہ خارجیہ ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, اس کو رد کریں گے بعد میں. ہاں اس کو رد کریں. وقد ذکروا لذلك آیتین, اس دلیل خارجیہ کے لیے دو آیتوں کو ذکر کیا جاتا ہے. الاولی الثانیہ, تو ثانیہ دیکھیں عبارت میں ہوگا. الاولی قوله تعالی, پروردگار کا قول, وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم, سرعت کرو اسباب مغفرت کے لیے, کیونکہ مغفرت فعل خدا ہے, دست انسان میں نہیں ہے. وتقریب الاستدلال بین آیت, اس آیت کے ذریعے سے باب سببیت, اس آیت کے ذریعے سے جو استدلال تقریب استدلال ہے وہ یہ ہے. مبتدا ان خبر, ان المسارعۃ الی المغفرۃ لا تكون الا بالمسارعۃ الی سببها. مسارعت الی المغفرت ہو نہیں سکتی, لا تکون یعنی لا تجوز, اصل امکان نہیں دار, لا تمکن اصل امکان نہیں دار ہے کیونکہ فعل خدا اس وجہ سے ممکن نہیں ہے. الا مگر یہ کہ اس آیت کا یہ معنی کریں بالمسارعت الی سببها, سبب مغفرت کی طرف حرکت کرو, اسباب مغفرت کی طرف جاؤ, وہ انسان کے ہاتھ میں, خود مغفرت فعل خدا ہے. اور وہ اسباب مغفرت کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے, وہ الاتیان بالمامور بشارع, جو امر دی اس کو انجام دو. یہ لأن المغفرة لأن علت لا تكون كليل, لأن لا تكون كليل, لأن المغفرة فعل الله, مغفرت اللہ کا فعل ہے. فلا معنی لمسارعة العبد إليها, معنی نہیں رکھتا مسارعة العبد مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے کہ عبد مسارعت کر. عبد کی کیا حیثیت ہے کہ وہ فعل خدا میں مداخلت کرے؟ عبد تو فعل خدا میں مداخلت نہیں کر سکتا, عبد کو وہ حکم نہیں دے سکتے جو شارع کے ہاتھ میں. واضح ہے, معنی نہ دار ہے. والے بس اس بنا پر کہ معنی نہیں ہے, معنی نہیں ہو سکتا کہ خود مغفرت کی طرف سرعت کرو. فتکون فنتیجہ فتکون المسارعۃ الی فعل المامور بہ واجبا, فعل مامور بہ کی طرف مسارعت کرنا یعنی اسباب مغفرت کی طرف مسارعت اور سرعت کرنا کیا ہے آغا صاحب؟ واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ کیوں واجب کیوں کہہ رہے آغا صاحب؟ کہتے ہیں سارعوا کا صیغہ ہے, سارعوا امر کا صیغہ ہے, لما مر, اس وجہ سے جو گزر گئی وہ کیا ہے؟ منظور صیغت افعل فی الوجوب, یہاں پہ سارعوا وجوب پہ دلالت کرتا ہے. الثانیہ تو الاولی, الثانیہ تو دوسری آیت, قوله تعالی فاستبقوا الخیرات, میں نے شاید الی الخیرات, یہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, طالب علم کو آیت صحیح آنی چاہیے, یہ اشتباہ ہے میری طرف سے. فاستبقوا الخیرات, بعض اوقات چلیں چھوڑیں, بعض اوقات درس خارج میں 6 مہینے بعد سمجھ میں آتا ہے جس آیت پہ بحث کر رہے تھے اصل وہ آیت قرآن میں ہی نہیں. استغفر اللہ, اب میں نہیں بتاتا کس نے. کہتے ہیں علم, یہ بھی ہوا ہے, یہ بہت درس خارج میں بہت مسئلہ, یہ
اصل میں دیکھیں میں آپ کو ایک مشورہ دوں، ارتکازات ذہنی پر زیادہ بھروسہ نہ کریں. مثلا مجلس پڑھنے جائیں آپ تو جس آیت کو سرنامہ کلام میں پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کو ایک بار پڑھ لیں جا کے قرآن میں کہ وہ آیت کیا ہے، اس کے اعراب دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں، اس کی تجوید دیکھ لیں، 2-3 دفعہ اس کو سن لیں. اس کو اکثر ہے جیسے لکم دی کیا پڑھتے ہیں؟ لیکن کیا پڑھتے تھے؟ ہاں یہ اشتباہ کر لیتے ہیں. واضح نہیں چلیں اس میں اختلاف ہو یہ دلیل دینکم ہے نا، دینکم پڑھتے ہیں، غلط ہے، دینا پڑھ رہے ہوتے ہیں، دینا پڑھ رہے دینو ہے اصل میں، لکم خبر مقدم دینکم. چھوڑیں آگے سب چھوڑیں آ جائیں. والجواب عن الاستدلال، استدلال الفلام ذکری، یہ جو اوپر استدلال دو کیے گئے ہیں ان دونوں استدلال پر جواب یہ ہے. استدلال پر جواب ہے بکلتا الآیتین، استدلال بکلتا الآیتین، بکلتا متعلق استدلال، یہ جو دو آیتوں کے ذریعے سے استدلال کیا گیا اس پر جواب ہے. جواب مبتدا ہے، ان خبر ہے. والجواب یہ ان الخیر، کیا پڑھیں گے؟ ان الخیرات وسبب المغفرت، خیرات کو پہلے لائیں، مغفرت کو بعد میں لائیں، اس کو کیا کہیں گے؟ لف ان الخیرات وسبب المغفرت، خیرات و سبب مغفرت. کما تصدق علی الواجبات تصدق علی المستحبات، جس طرح واجبات کو شامل کرتے اس طرح مستحبات کو بھی شامل. جب مستحبات کو شامل کرتا ہے تو سارے یہاں پر وجوب پہ دلالت نہیں کرتا بلکہ استحباب پہ دلالت کرتا ہے. ویسے جیسے شارح کہتے ہیں اغتسل للجمعہ، جمعے کا غسل کرو، یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے جمعے کا غسل واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. اسی طرح یہاں پر سارے کس پہ دلالت کرتے ہیں؟ وجوب پہ دلالت نہیں کرتا بلکہ استحباب پہ دلالت. لفظ نشر مرتب تو نہیں ہے نا، مرتب نہیں کہا، شبش کا ہے. کما تصدق علی الواجبات تصدق علی المستحبات ایضا، فافع نتیجہ ہے فتكون المسارعۃ، مسارعت سارعوا الی المغفرہ، والاستباق فاستبقوا الخیرات. یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ شاملین، یہ دونوں شامل کریں گے کس کو؟ لما، اس معنی کو، اس طلب کو، ہما فی المستحبات ایضا، کہ وہ دو معنی کو شامل کریں گے کہ اس میں مستحبات بھی ہیں. جب مستحبات بھی ہیں ومن البدیع، تو بدیع بات ہے عدم وجوب المسارعۃ فیہا، تو مسارعت واجب نہیں ہو جائے گی، سبقت واجب نہیں ہو جائے گی. کیوں؟ کیف تعجبی ہے، بلاغت میں آپ پڑھیں گے کیف تعجبی. یہاں پر کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ وہی یجوز ترک و راسن، مستحبات کو تو آپ اصلاً چھوڑ سکتے ہیں، تو اس میں شارع کیسے امر کر سکتے ہیں کہ جلدی کرو؟ ایک چیز جو آپ بالکل چھوڑ سکتے ہیں تو اس میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جلدی کرو؟ جلدی کرنا واجب ہے بھائی. غسل جمعہ تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، تو یہ کیسے اس میں شارع کہہ سکتے ہیں غسل جمعہ جلدی کرنا واجب ہے؟ بھائی ایک چیز جب آپ مکمل طور پہ چھوڑ سکتے ہیں، بھی نہیں ہے اس کو امر کیوں آ رہا ہے؟ نہیں، سرعت مانا نہ دار، جب آپ بالکل ہی چھوڑ سکتے ہیں اس کو تو سرعت کیسے واجب ہو سکتی ہے؟ چھوڑو اس کو. یہ مانا بھی صحیح ہے. نہیں یہ مانا بحث ہی نہیں، واضح نہیں ہے بالکل. کیف وہی یجوز ترک و راسن، راسن یعنی کلان. وَإِذَا كَانَتَا شَامِلَتَيْنِ لِلْمُسْتَحَبَاتِ بِعُمُومِهَا، اور جب یہ دونوں شامل کرتے ہیں لام تقویت مستحبات کو بھی بعمومہما، عمومہما کی ضمیر جاتی مسارعت و استباق. مسارعت اور استباق اپنے عمومی معنی میں جب مستحبات کو بھی شامل کرتے ہیں، کان ذالکہ کا اشارہ جا رہا ہے شمول استحباب کی طرف، ذالکہ کا اشارہ جا رہا ہے شمول استحباب. تو یہ جو شمول استحباب ہے قرینتن، ایک قرین ہے کس چیز پر؟ علی ان طلب المسارعۃ لیس علی نحو الالزام، سارعوا لازمی نہیں ہے، فاستبقوا واجب نہیں ہے یہاں پر. فلا تبقى لهما دلالۃ علی الفوریۃ فی العموم الواجبات، جب اصلاً وجوب پہ دلالت نہیں کر رہا تو آپ اس سے فوری وجوب کیسے نکال لیں؟ اصل کوئی دلالت نہیں ہے فوری، بل ترقی ہے. چلیں قبول کرتے ہیں کہ فوری، چلیں قبول کرتے ہیں مستحبات کو شامل نہیں کرا، صرف واجبات کو شامل کرا. سارعوا الی المغفرہ صرف واجب کو شامل کرا. فاستبقوا الخیرات صرف واجب خیرات کو شامل کرا. قبول کر لیتے تو تخصیص اکثر لازم آئے گا.
کہہ رہے ہیں بل لو سلمنا، لو ہے، لو امتناع، بلکہ فرض کریں کہ ہم نے تسلیم کر لیا. ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو، فرض کریں تسلیم کر لیا. کس چیز کو؟ بے اختصاصہما، کہ سرعت، مسارعت اور استباق عمومی نہیں ہے. عمومی سے مراد یعنی وجوب اور استحباب دونوں کو شامل نہیں کر رہے، بلکہ خصوصی ہے. مختص ہے کس کے ساتھ؟ صرف وجوب کے ساتھ. اختصاصیما یہ دونوں مختص ہے کس کے ساتھ؟ بالواجبات، فقط واجبات کے ساتھ مختص ہے. یعنی فاستبقوا الخیرات سے مراد ہے واجب میں سبقت کرو. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم ہے کہ صرف واجبات میں سرعت کرو. استحباب کچھ فرض کریں شامل نہیں کر رہے. جب استحباب کو شامل نہیں کر رہے ہیں تو دونوں وجوب پہ دلالت کریں. لیکن اس میں ایک اور دوسرا مسئلہ آ جائے گا، تخصیص اکثر کا مسئلہ آ جائے گا. اگر تسلیم بھی کر لیں لوجب، تب بھی واجب ہو جائے گا. کیا واجب ہو جائے گا؟ صرف ظہور صیغت افعل. پھر بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہاں سارعوا اور فاستبقوا وجوب پہ دلالت نہیں کرتا، پھر بھی آپ کو کہنا پڑے گا مستحب پہ دلالت کرتا ہے. کیوں آگا صاحب؟ یہ تو صرف واجبات کو شامل کر رہے تھے. کیونکہ اگر صرف اگر اس کو آپ واجب لیں گے تو تخصیص اکثر لازم آئے گا. تخصیص اکثر سے بچنے کے لیے آپ کو ان صیغہ افعل کے ظہور کو پھیرنا پڑے گا مستحب کی طرف. لوجب صرف یا صرف لوجب صرف ظہور صیغت افعل، تو ضرور صیغت افعل کے ظہور کو پھیر دینا واجب ہو جائے گا. کس میں؟ فیہما، فاستبقوا اور فسارعوا میں. فسارعوا میں پھیر دینا واجب ہو جائے گا. کس کی طرف؟ کس سے پھیرنا؟ فی الوجوب، وجوب سے پھیرنا واجب ہو جائے گا. جو وجوب میں دلالت کرتے تھے اب آپ نہیں کہہ سکتے وجوب پہ دلالت کرتے. وَحَمْلُهَا عَلَى الْاِسْتِحْبَابِ، اور آپ کو کہنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے واجبات کو شامل کرتے ہیں لیکن واجبات میں سرعت کرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، فقط واجبات کو شامل کر رہے ہیں لیکن سرعت بہتر ہے. فاستبقوا الخیرات، فقط خیرات وجوبی پر دلالت کر رہے ہیں لیکن خیرات وجوبی پر سبقت کرنا بہتر ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں، وجوب نہیں کہہ سکتے نا، تخصیص اکثر لازم ہے. کیوں آگا صاحب پھیرنا ضروری ہے؟ مفعول الی آ رہا ہے. نظراً الی ان نعلم، کیونکہ ہم جانتے ہیں عدم وجوب الفوریت فی اکثر الواجبات. یہاں اکثر پڑھیں. کیوں آگا صاحب اکثر پڑھیں گے؟ غیر منصرف کیوں نہیں ہے؟ مضاف ہو رہا ہے. کیونکہ اکثر واجبات میں فوریت نہیں ہے، اکثر واجبات میں فوریت نہیں ہے. فیلزم، یہ کہ اگر آپ نہیں پھیریں گے تو یہ لازم آئے گا. فیلزم تخصیص الاکثر، تخصیص اکثر لازم آئے گی. کس طریقے سے؟ بِإِخْرَاجِ اکثر الواجبات عن عمومیہ. پہلے شارح کہہ رہے ہیں ہر واجبات کو فوری انجام دو اور پھر ایک ایک کر کے نکال لینا، اس کو ضروری نہیں ہے فوری انجام دو، اس کو ضروری نہیں ہے فوری انجام دو. یہ لازم ہے. ولا شک ان الاتیان بالکلام عاما، اس میں کوئی شک نہیں کہ کلام کو انسان عمومی لائے. مع تخصیص الاکثر، اس حالت میں کہ بعد میں تخصیص اکثر کرے. یہ کیا ہے؟ واو عطف تفسیر ہے. یعنی کیا مطلب تخصیص اکثر کرے؟ یعنی وہ اخراج ہی کہ اکثر کو خارج کر دے. کس سے؟ من عموم، عموم سے خارج کر دے. کب؟ بعد ذالکہ، بعد ذالکہ کہ پہلے عموم میں شامل ہو گئے تھے پھر ایک ایک کر کے نکال لیں. ان الاتیان بالکلام عاما مع تخصیص الاخرج و اخراج من العموم بعد ذالک قبیح. خبر ہے یہ قباحت رکھتا ہے. کس میں؟ فی المحاورات العرفیہ میں. وَيُعَدُّ الْكَلَامُ عِنْدَ الْعُرْفِ مُسْتَحْجَنًا، عرف کے نزدیک یہ کلام مستحجن ہے، زشت ہے، آگا صاحب خراب ہے، قباحت رکھتا ہے. فَهَلْ تَرَى، کیا آپ نہیں دیکھتے؟ فَهَلْ تَرَى یوں عبارت ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے؟ حل استفہامیہ نہیں ہے، استفہامیہ انکاری ہے. فَهَلْ تَرَى کیا آپ نہیں دیکھتے؟ يَسِهُ لِعَارِفٍ بِأَسَالِيبِ الْكَلَامِ، کہ صحیح ہے اس کے لیے، لعارف اس جاننے والے کے لیے جو اسلوب کلام کو جانتے ہیں اس کے لیے صحیح ہے. کیا اس کے لیے صحیح ہے؟ مگر آپ کیا نہیں دیکھتے؟ کیا اس کے لیے صحیح یوں کہہ رہے ہیں؟ کیا اس کے لیے صحیح ہے؟ آپ کہیں گے نہیں صحیح نہیں ہے. جو کلام کے اسلوب سے واقف ہے کیا اس کے لیے صحیح ہے؟ کیا صحیح ہے؟ ان یقول مثلا یہ کہتے ہیں بعت اموالی، میں اپنا سارا مال بیچتا ہوں. ثم یستثنی، پھر استثناء کرتے ہیں جب آپ خریدنے آئے. واحدا فواحدا، واحدا وفاحدا، ترکیب میں کیا بنے گا؟ آگئے سیوتی، آگئے سیوتی، آگئے سیوتی. واحدا فواحدا ای مترتبا، ایک ایک کر کے سیوتی کی بیس حال بنے گا. مترتبا میں وہ ہے نا، آپ شامل ہو جائیے گھر میں. کیا مثال دی تھی؟ ایک بابن، بابن فبابن یعنی مبوبن.
اپنی بڑی جائیں نہیں ٹھیک ہی نہیں ہے یہ جمعہ تو پڑھیں گے نہیں پڑھاتے رہے چلیں چھوڑ دیں آ جائیں وہ اب سوتی کی بات ہے ثم یستثنی واحدا فواحدا یعنی مترات ایک ایک کر کے سب کو کیا کر رہا ہے خارج کر رہا ہے استثناء کر رہا ہے حتی لا یبقى تحت العام الا القلیل اب میں جب گھر میں آیا ہوں خریدنے اس خوشی سے کہ اپنی خانم سے کہہ کے آیا ہوں آج تو میں تمہارے لیے فریج بھی خریدوں گا آج چولہا بھی خریدوں گا آج میں ٹی وی بھی خریدوں گا قالین بھی خریدوں گا پتہ چلا وہ صاحب 2-3 کتابیں صرف بیچ رہے ہیں الا قلیل بچا لا شک فی ان هذا الكلام يعد مستحجنا فشک نہیں کلام مستحجن قبیح ہے لا يصدر عن حکیم عارف تو حکیم عارف کیسے کہہ سکتا ہے یعنی پہلے کہے کہ ہر امر کو فوری انجام دو اور بعد میں کہہ رہے نا اس کو ضرورت نہیں اس کو ضرورت نہیں یہ نہیں بس یہاں پر بھی یا تو آگے مظفر کی بات مانو کہ خیرات سے مراد خیرات استحبابی اور وجوبی دونوں صورت الی اسباب مغفرت سے مراد استحبابی اور وجوبی دونوں جب دونوں ہے تو واضح کہ ساریوں سے مراد استحباب ہے یعنی صورت کرنا مستحب ہے فاستبقوا سے مراد سبقت کرنا مستحب ہے یا تو آگے مظفر کی بات یا تمہاری بات مانتے کہ نا مغفرت شامل نہیں کرتی وجوب اور استحباب دونوں کو صرف وجوب کو شامل کرتی خیرات شامل نہیں کرتی وجوب اور استحباب دونوں کو صرف وجوب کو شامل کرتی اگر تمہاری بات مانے تب بھی ضروری ہے کہ یہاں سے سیغہ امر کے وجوب کو پھیر دو مستحب کی طرف اور نہیں پھیرا تو پھر تخصیص اکثر لازم آئے گا جو کبھی ہے اذن پس نتیجہ نکلا لا یبقى ترجمہ کیا لا شک فی ان هذا الكلام آگے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کلام لا مستحب شک فی ان هذا الكلام الف لام ذکر اس طرح کا کلام کہ جس میں آپ عموم لاتے ہو پھر ایک ایک کر کو استثناء کرتے ہو یعد اس کو شمار کیا جاتا ہے کیا مستحجنا اس کو قبیح سے شمار کیا جاتا ہے لا یصدر عن حکیم عارف ایسا کلام حکیم عارف سے صادر نہیں ہو سکتا اذن پس نتیجہ لا یبقى مناص کوئی چارہ نہیں ہے کیا ان حمل الآیتین علی الاستحباب کہ دو آیتوں کو حمل کرو کس پر استحباب پر حمل کرو جب استحباب پر حمل کریں گے تو آپ یہ زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ فور بہتر ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ضروری ہے فوریت یہ نہیں کہہ سکتے بہتر ہے اور یہ ہماری بحث نہیں ہماری بحث ہے کہ امر کا ظہور یا خود امر کا ظہور فور پر ہے یا تراخی پر اگر فور پر ہے تو فور کرنا واجب ہے یہ بحث ہے اگر سبقت کرنا جب خیرات کی طرف فردی امر ہے اجتماعی ہے تو اس میں اجتماعی ہے فردی جو بھی خیرات ہے اس کی بحث اجتماع اور فردی کی نہیں قرآن میں آپ ہر ایک مقید کیوں کیا مقلد ہے ہر ایک تو جو بھی خیرات ہے معنی نہیں رکھتا ہے جو بھی خیرات ہے اس پہ سبقت کریں ہر خیرات خیر سے ہر خیر کے کام میں سبقت کریں سبقت ادھر معنی نہیں رکھتا کیوں کیونکہ ایک فردی امر ہے اول تو بحث فرد ہے نماز ایک فرد جو بھی خیر کا کام ہے مثلا درس پڑھنا خیر کا کام ہے سبقت کریں صدقہ دینا خیر کا کام ہے سبقت کریں پتھر ہٹانا رستے سے خیر کا کام ہے سبقت کریں یہ سب کام اجماعی وہ کہہ رہے ہیں ایک چیز نماز ہے وہ شخصاً اس پہ واجب ایک طریقے سے اگر ہم اس مان تو فوری اس کے لیے کرنا سبقت کس سبقت لے کے سبقت کہہ رہا ہے نا واجب بھی ہے نا سبقت کس پہ کی جائے واجب تو وہ اپنے ویسے ہی واجب ہے بھائی ٹائم اس سے سبقت پہلے پڑھیں گے وہ نہیں بھائی وہ تو اس سے پہلے تو واجب ہی نہیں ہوا نا جیسے ہی واجب ہو گیا سبقت کرو جلدی کرو پڑھو سبقت کا معنی یہ نہیں مقابلے کے معنی میں وہ فارسی تھوڑی ہے سبقت کرو یعنی سبقت کرو یعنی آگے بڑھو پہل کرو جلدی کرو جیسی وقت کو فوراً نماز پڑھو نتیجہ یہ نکلا کہ نہ فوریت پہ دلالت کرتا ہے نہ امر پہ زلیخا مرد ہے یا عورت نہیں پتہ چلتا صلی اللہ علیہ محمد